2 سال تک میاں فارقین کا محاصرہ کرنے کے بعد موت کے مسافروں کی غیر موجودگی میں ہلاکو نے میاں فارقین کو فتح کیا اور آگے بڑھا۔ موصل کے والی بدرالدین لولو نے ہلاکو کی خدمت میں نذرانے اور تحائف روانہ کیے۔ ہلاکو نے اسے حکومت پر بحال رکھا اور پھر اس نے اربل کا محاصرہ کیا۔ یہ وہی اربل تھا جس کے حاکم ابن سلایہ نے غدار ابن القمی کے ساتھ مل کر ہلاکو کو بغداد پر حملہ کرنے کی دعوت دی تھی۔ ہلاکو نے اربل کو فتح کر لیا اور ابن سلایہ کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہلاکو ایران کے شمالی حصے عراق، خراسان، آذربائیجان اور جزیرہ کو برباد کرتا ہوا شمال کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ مال غنیمت کے سینکڑوں چھکڑے تھے اور یہ وہی دولت تھی جو اس نے قلعہ الموت اور بغداد سے حاصل کی تھی۔ اردو ناول موت کے مسافر، قسط نمبر 33۔ سردیاں جب اپنے عروج پر آئیں، ہلاکو اپنے لشکر کے ساتھ کوہ قفقاز کے جنوبی دامن میں فروکش ہوا۔ ہلاکو نے یہاں ایک عمارت تعمیر کی جس کے اندر اس نے بغداد اور دوسرے مسلم شہروں سے لوٹی ہوئی دولت جمع کر دی۔ جس پہاڑی سلسلے کے جنوبی دامن میں ہلاکو مقیم ہوا تھا، اس کے شمالی دامن میں برقعی بڑی تیزی سے فوجیں جمع کر رہا تھا۔ سن 1259 کے موسم گرما میں ہلاکو جنوب کی طرف بڑھا۔ پہلے اس نے مسلمانوں کے عظیم شہر حلب کو تاراج کیا اور شہر کی جامع مسجد کو اس نے آگ لگا دی۔ اس کے بعد وہ صلاح الدین ایوبی کے شہر دمشق آیا اور شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ شاید یہاں اپنی نیند سوئے ہوئے صلاح الدین ایوبی کی روح بھی ہلاکو کے مظالم دیکھ کر چونک اٹھی ہوگی۔ یہاں سے ہلاکو دریائے یرون کے کنارے کنارے جنوب کی طرف رینگتا رہا۔ خود اس نے لشکر کے عظیم حصے کے ساتھ یروشلم کا رخ کیا اور اپنے بہترین تاتاری سالار قطبوغا کو 20,000 سواروں کے ساتھ عمیر کے مسکن کو تباہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ آرمینیا کا ہیشون اور انطاکیہ کا ریمانڈ بھی قطبوغا کے ساتھ تھے اور وہ اپنے آندھی کی طرح جھپٹنے والے سواروں کے ساتھ دریائے یرون کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ موت کے مسافروں کے مسکن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عمیر موسمی بخار میں مبتلا تھا۔ اس کا جسم تیز بخار میں بھن رہا تھا اور وہ اپنے کمرے میں بستر پر بے سود لیٹا ہوا تھا۔ اس کے ایک طرف پولان اور ہمورہ غمگین بیٹھی تھی، دوسری طرف ابو نواس، حوازن اور شیبان بیٹھے تھے۔ شیبان نے عمیر کا بازو اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا، شاید اس کے بخار کا جائزہ لے رہا تھا۔ اریتا اور مغیث دونوں ماں بیٹا عمیر کے بستر پر بیٹھ کر اس کا جسم دبا رہے تھے۔ اریتا کی آنکھوں میں عمیر کی حالت دیکھ کر بار بار آنسو چھلک جاتے تھے، جنہیں وہ منہ دوسری طرف کر کے پوچھ لیتی تھی۔ مکان کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی اور عمیر نے حوازن کی طرف دیکھتے ہوئے نحیف آواز میں کہا، دیکھو باہر کون ہے۔ حوازن اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا۔ اس کا چہرہ کچھ پریشان تھا۔ عمیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کون تھا؟ حوازن پھر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ شمالی سرحدوں کا جاسوس تھا۔ تاتاری ہمارے مسکن پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ وہ ہمارے مسکن سے ابھی 15 میل دور ہیں۔ کون کون ہے؟ قطبوغا، آرمینیا کا بادشاہ ہیشون اور انطاکیہ کا ریمانڈ چہارم 20,000 بہترین جنگی ممارست رکھنے والے سواروں کے ساتھ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ہلاکو خود کہاں ہے؟ وہ یروشلم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عمیر نے بڑی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی غراتی ہوئی آواز میں اس نے حوازن سے کہا، میرے گھوڑے پر زین ڈالو، میں خود انہیں اپنے مسکن کی حدود سے باہر رکھوں گا۔ حوازن پریشانی سے ابو نواس کی طرف دیکھنے لگا۔ ابو نواس نے اپنی زمینی نگاہوں کا رخ شیبان کی طرف موڑ دیا تھا۔ اریتا بھی بڑی پریشان اور بیتاب ہو کر عمیر کا چہرہ جو بخار سے تپ کر سرخ ہو گیا تھا خاموشی سے دیکھے جا رہی تھی۔ شیبان نے عمیر کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا، میرے آقا، آپ کو تیز بخار ہے، آپ جنگ میں حصہ نہیں لے سکتے۔ عمیر نے اعتراض کیا، کیا تم مجھے جنگ سے باز رکھنا چاہتے ہو؟ مجھے آپ کی سلامتی عزیز ہے میرے آقا، آپ گھوڑے پر سواری کرنے کی حالت میں نہیں ہیں۔ عمیر نے کچھ سوچا، پھر ابو نواس سے کہا، ابو نواس،
مجھے قلعے کے شمالی برج کے اوپر پہنچا دو، میں وہاں بیٹھ کر جنگ کا منظر دیکھتا رہوں گا۔ ہوازن، تم اٹھ کر لشکر کو کوچ کا حکم دو اور مسکن کی ساری آبادی کو قلعے کے اندر بلا لو۔ میں چاہتا ہوں یہ جنگ اپنے مسکن کی حدود میں ہو اور میں بھی اسے دیکھ سکوں۔ ہوازن کے حکم پر قلعے کے برجوں پر زور زور سے ناقوس اور کرن بجنے لگے تھے، جس کے جواب میں قلعے سے باہر مسکن کی آبادی اپنا سارا سامان گھوڑوں، اونٹوں اور خچروں اور گدھوں پر لاد کر قلعے کے اندر منتقل ہونے لگی۔ ابو نواس اور شیبان عمیر کو سہارا دے کر قلعے کے شمالی برج پر لے گئے۔ اریتا اور مغیث بھی ان کے ساتھ تھے۔ برج کے اندر ایک بستر لگا دیا گیا اور تکیوں کے سہارے وہاں عمیر کو بٹھا دیا گیا تھا۔ عمیر نے قلعے کی دروازے کی طرف دیکھا۔ لشکر ہوازن کے حکم پر حرکت میں آیا تھا اور قلعے سے باہر جمع ہونا شروع ہو چکا تھا۔ عمیر نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، آہ، کتنا منحوس دن ہے۔ لشکر کوچ کر رہا ہے اور میں بخار کی حالت میں یہاں پڑا ہوں۔ پھر اس نے ابو نواس سے کہا، ابو نواس جاؤ، لشکر کو کوچ کا حکم دو، آج میں تمہارے لیے دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ابو نواس اور شیبان نیچے اتر گئے۔ اریتا عمیر کے پیچھے بیٹھ گئی اور عمیر کو اپنی گود میں سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ مغیث اداس سا عمیر کے قریب ہو کر بیٹھا۔ عمیر نے اپنا ایک بازو مغیث کے بدن کے گرد لپیٹا اور بڑے پیار کے ساتھ اسے اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ مسکن کی حدود کے اندر قلعے سے 1 میل دور دریا یرون کے کنارے ابو نواس اور ہوازن نے قط بوغا کے لشکر کو روکا۔ آج پہلی بار عمیر اپنے لشکر میں نہ تھا اور ابو نواس لشکر کے سپہ سالار کے فرائض سنبھال رہا تھا۔ سامنے کی طرف سے ابو نواس حملہ آور ہوا تھا اور بائیں طرف سے ہوازن اپنے خوخار دستوں کے ساتھ جھپٹا تھا۔ کافی دیر تک گھمسان کی جنگ ہوتی رہی اور عمیر شمالی برج پر بیٹھا بڑی بے بسی اور مجبوری کی حالت میں جنگ کا نظارہ کرتا رہا۔ ہوازن اپنے دستوں کے ساتھ تاتاریوں کے اندر گھستا ہوا اس جگہ جا پہنچا تھا جہاں قط بوغا، ہیشون اور ریمان لڑ رہے تھے۔ ہوازن چیتے کسی پھرتی سے آگے بڑھ کر ریمان پر حملہ آور ہوا، جس نے اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مسلمان کو شہید کر دیا تھا۔ قط بوغا اور ہیشون بھی ہوازن کو ریمان پر حملہ آور ہوتا دیکھ چکے تھے، لہٰذا وہ دونوں اپنے محافظ دستوں کے ساتھ آگے بڑھے۔ ہوازن کے دستوں نے انہیں روکا اور گھمسان کی جنگ ہونے لگی۔ ریمان نے اپنے دفاع کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ ہوازن کے خطرناک حملوں کا مقابلہ نہ کر سکا اور ہوازن نے ریمان کی گردن اڑا دی۔ ہوازن جو ہی مڑنے لگا، کئی تاتاری اور صلیبی سپاہی اس پر حملہ آور ہوئے۔ ہوازن شیر کی طرح غراتا ہوا ان سپاہیوں کو لومڑیوں کی جان کر ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ وہ جس طرف بھی رخ کرتا تھا سر کاٹتا چلا جاتا تھا۔ ایک موقع پر جبکہ وہ ایک ساتھ 3 سپاہیوں کی تلواروں کا دفاع کر رہا تھا اور اس کی تلوار برسنے کے لیے فضا میں بلند تھی، اس کی پوچھ سے چوروں کی طرح قط بوغا نے حملہ کیا اور ہوازن پر پے در پہ تلوار کے وار کیے۔ ہوازن لڑکھڑانے لگا اور اس کے ساتھ ہی سامنے سے حملہ کرنے والے تاتاری سپاہیوں کی تلواریں بھی ہوازن پر برسنے لگی۔ ہوازن لہو میں نہا کر اپنے گھوڑے سے گرا اور دم توڑ گیا۔ قط بوغا ہوازن کی لاش پر قبضہ کرنے کے لیے گھوڑے سے اترنا چاہتا تھا کہ موت کے مسافر جو قریب و جوار میں لڑ رہے تھے اور جنہوں نے ہوازن کو قتل ہوتے دیکھ لیا تھا بپھر گئے۔ لگاتار انہوں نے تکبیریں بلند کی اور اپنے حملہ میں تیزی پیدا کر لی۔ ان تکبیروں کے جواب میں دور سے لڑتا ہوا ابو نواس بھی دھاڑتا اور پوری قوت سے اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ تاتاریوں کے قدم اکھڑ گئے اور دریا یرون کے ساتھ ساتھ بھاگ نکلے۔ ابو نواس مارتا پیٹتا ان کا تعاقب کر رہا تھا۔ واپس لوٹ کر ابو نواس جب لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہو رہا تھا تو شمالی برج میں بیٹھے ہوئے عمیر نے ریتا کو مخاطب کر کے کہا، ریتا، میرا لشکر کبھی اس طرح نہ لوٹا تھا۔ میرے سپاہیوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں اور وہ مغموم ہے، جیسے اپنا بہت کچھ کھو چکے ہیں، حالانکہ وہ تاتاری لشکر کو شکست دے کر لوٹ رہے ہیں۔ ابو نواس میرے پہلو بہ پہلو چھاتی تان کر قلعے میں داخل ہوا کرتا تھا۔ آج دیکھو اس کی کمر دوہری ہے اور اس کا سر زمین کے طرف جھکا ہوا ہے۔ ضرور کوئی غیر معمولی حادثہ پیش آیا ہے۔ اور وہ ہوازن کہاں ہے؟ وہ ابو نواس کے ساتھ کیوں نہیں ہے؟
عمیر نے چند ثانیے لشکر کو غور سے دیکھا جو قلعے میں داخل ہو چکا تھا۔ پھر وہ کرا اٹھا، آہ ہوازن اپنے گھوڑے پر کس حالت میں ہے؟ کیا وہ زخمی ہے یا نہیں؟ عمیر خاموش ہو گیا اور گھوڑے کی طرف دیکھنے لگا جس کی باگ ابو نواس نے پکڑ رکھی تھی اور جس پر ہوازن کی لاش تھی۔ مکان کے سامنے کچھ سپاہیوں نے ہوازن کی لاش اتار کر چارپائی پر ڈال دی تھی۔ عمیر نے یہ بھی دیکھا کہ مکان کے اندر سے کولان اور ہمورہ بھاگتی ہوئی نکلی تھی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ عمیر نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور چلا اٹھا، نہیں، یہ ہوازن کی لاش نہیں ہو سکتی، یہ کولان اور ہمورہ کے رونے کی آوازیں نہیں ہیں۔ اریتا کی گود سے نکل کر عمیر برج سے نیچے بھاگ کھڑا ہوا۔ اریتا بے تاب ہو کر اس کے پیچھے پیچھے بھاگی۔ بخار میں جھلسے ہوئے لاغر عمیر نے پتھروں سے ٹھوکر کھائی اور بڑی بے کسی کی حالت میں وہ زمین پر گرا اور سخت پتھروں پر لڑکتا ہوا نشیب میں اترتا چلا گیا۔ اریتا ہرن کی طرح پتھر پھلانگتی ہوئی عمیر کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور برج کے باہر کھڑا مغیث روتے روتے عمیر کو پکار رہا تھا، ابی۔ ابو نواس اور شیبان نے بھی عمیر کو پتھروں پر لڑکتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لہٰذا وہ ہراساں ہو کر عمیر کی طرف بھاگے۔ عمیر اپنے مکان کے قریبی چٹانوں سے زمین پر گر گیا۔ اس کے جسم پر کئی زخم آئے تھے جس سے اس کا لباس خون آلود ہو گیا تھا، تاہم وہ اپنے پورے حواس میں تھا۔ وہ ابھی اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابو نواس اور شیبان وہاں پہنچے اور انہوں نے عمیر کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اتنی دیر تک اریتا بھی وہاں پہنچ چکی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہاتی ہوئی عمیر کی پیٹھ سے لگ کر سسکیوں اور ہچکیوں میں رونے لگی تھی۔ ننھا مغیث بھی بھاگتا ہوا برج سے نیچے اتر رہا تھا۔ عمیر کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ اریتا روتے روتے جب اپنی ابا سے اس کی پیشانی پوچھنے لگی تو عمیر نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹاتے ہوئے ابو نواس سے کہا، مکان کے سامنے گھوڑے کے اوپر جو لاش اتاری گئی ہے، کیا وہ ہوازن کی لاش ہے؟ ابو نواس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی گردن جھک گئی تھی اور پلکیں بھیگ چکی تھی۔ عمیر نے ابو نواس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے غصے میں جھنجھوڑتے ہوئے پھر پوچھا، بولتے کیوں نہیں؟ آنسوں میں ڈوبی اور مغموم آواز میں ابو نواس بولا، ہوازن ہم سے بچھڑ چکا ہے میرے آقا۔ عمیر پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے ابو نواس کا پکڑا ہوا گریبان چھوڑ دیا اور ہوازن کی لاش کی طرف بڑھا۔ ابو نواس اور شیبان نے اسے سہارا دے رکھا تھا اور ان کے پیچھے اریتا ننھے مغیث کا ہاتھ تھامے روتی ہوئی چل رہی تھی۔ عمیر ہوازن کی لاش کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ ٹکٹکی باندھے ہوازن کی لاش کو گھورتا رہا۔ اس موقع پر پہاڑوں سے ٹکرانے اور طوفانوں کا رخ موڑ دینے والے عمیر کی آنکھوں میں آنسوں کے قطرے لرز رہے تھے۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ ہوازن کی لاش پر پھیرتے ہوئے کہا، آہ ہوازن، تم وقت سے پہلے ہم سے روٹھ گئے کہ ہم دونوں ایک ہی چنے کی دال اور ایک ہی ترکش کے تیر نہ تھے؟ تم نے ہم سے کیوں منہ موڑ لیا ہے؟ عمیر کی باتیں سن کر وہاں کھڑی عورتیں اور سپاہی اونچی آواز میں رونے لگے۔ عمیر نے آنسو بھری آنکھوں سے ابو نواس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ابو نواس، کیا تم جانتے ہو کس نے ہوازن کو قتل کیا ہے؟ ابو نواس عمیر کی قریبی زمین پر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں میرے آقا۔ کون ہے وہ بدبخت؟ تاتاری افواج کا سپہ سالار اعظم قتبوغا۔ میرے آقا، اس نے چوری اور چھپ کر ہوازن کی پشت سے اس پر حملہ کیا تھا، جبکہ ہوازن انطاکیہ کے ریمانڈ کا سر کاٹ کر اس کے دستے کے سپاہیوں سے دفاعی جنگ میں مصروف تھا۔ عمیر نے ہوازن کی چھاتی پر اس کے خون میں اپنی شہادت کی انگلی ڈبوئی۔ اس پر عجیب سی وحشت طاری ہو رہی تھی۔ اپنی خون میں ڈبوئی ہوئی انگلی کو اپنے چہرے کے سامنے لایا اور حلق بھر کر اپنی غراتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، قسم ہے مجھے اس خون کی ہوازن، میں قتبوغا سے تمہارا انتقام ضرور لوں گا۔ اس نے چوروں کی طرح تم پر حملہ کیا تھا، میں اس کے سامنے اسد کی طرح حملہ ور ہوں گا اور للکار کر کہوں گا، اگر تو میرے حملے سے بچ نکلنے کی ہمت رکھتا ہے تو کوشش کر کے دیکھ لے۔ عمیر وہاں سے اٹھا اور جنگ میں شہید ہونے والے دوسرے سپاہیوں کو دیکھنے لگا۔ ابو نواس اور شیبان اس طرح
اسے سہارا دیے ہوئے تھے۔ اریتا اور مغیث ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ ساری لاشوں کو دیکھنے کے بعد عمیر زخمی سپاہیوں میں آیا، جن کی مرہم پٹی لشکر کے طبی دستے نے بڑی صورت سے کی تھی۔ عمیر وہاں سے لوٹا اور شہیدوں کی تکفین کا بندوبست ہونے لگا۔ حوازن کی لاش کو اس کے کمرے کے سامنے گنستر کے اونچے اور تناور درخت کے نیچے دفن کیا گیا تھا، جو اپریل کے مہینے میں سرخ پھولوں سے لد جایا کرتا تھا۔ معزز سامعین، مسلمانوں کی بے بسی اور عروج زوال کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔